اچھا، تو آج ہم گوگل کے ایک نئے اے آئی ماڈل ویو 3 کا ذرا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس کافی ذرائع ہیں، کچھ یوٹیوب ٹیوٹوریلز ہیں جیسے جیرڈ لیو، ہاؤ ٹو ڈیجیٹل اور میٹ سیسٹن کے۔ اور کچھ مضامین بھی ہیں رینٹ اور ریپلیکیٹ سے۔ ہاں، اور گوگل کلاؤڈ کی اپنی دستاویزات بھی، اور ریڈٹ پر بھی ایک بڑی دلچسپ بحث ملی اس پر۔ صحیح۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان سب کی روشنی میں سمجھیں کہ یہ ویو 3 آخر ہے کیا، کام کیسے کرتا ہے، اچھے پرومپٹس کیسے لکھیں اور اس کی صلاحیتیں کیا ہیں۔ بالکل۔ دیکھیے ویو 3 گوگل کا نیا ٹیکسٹ ٹو ویڈیو ماڈل ہے، مطلب آپ ٹیکسٹ لکھیں اور یہ ویڈیو بنا دے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف ہائی ریزولوشن ویڈیو یا منظر میں تسلسل ہی بہتر نہیں کرتا، بلکہ اصل چیز ہے بصری انداز، سٹائل اور خاص طور پر آواز پر کنٹرول۔ آواز؟ اچھا، یہ ویو 2 میں نہیں تھا؟ نہیں، یہی تو بڑا فرق ہے۔ ویو 2 کے مقابلے میں یہ آواز شامل کرنے کی صلاحیت یہ واقعی ایک اہم پیش رفت ہے۔ یہ تو بڑی بات ہے۔ اچھا، اور اس تک رسائی کیسے ہوگی؟ مطلب عام لوگ استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں فی الحال یہ کچھ پلیٹ فارمز پر ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ فلو، جیمنائی، رانٹ اور ریپلیکیٹ کے ذریعے۔ ٹھیک ہے۔ اور قیمت کیا یہ مفت ہے؟ یہ گوگل اے آئی سبسکرپشن کا حصہ ہے جو تقریباً $20 ماہانہ ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ 30 دن کا مفت ٹرائل بھی ہے 1000 کریڈٹس کے ساتھ۔ 1000 کریڈٹس؟ جی، اور کچھ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ فلو ٹرائل سے شاید 10 ویڈیوز اور جیمنائی سے روزانہ 3 مفت بن سکتی ہیں، حالانکہ اس کے لیے شاید VPN کی ضرورت پڑے۔ اچھا، اور وہ میٹ سیٹرن نے بھی تو کوئی ٹپ شیئر کی تھی مفت ویڈیوز بنانے کی، شاید 100 تک؟ ہاں، کچھ ایسی بات تھی۔ ویسے یہ فرق بھی اہم ہے کہ ویو 3 کی ایک ویڈیو 100 کریڈٹس لیتی ہے، 100 کریڈٹس؟ جبکہ ویو 2 صرف 10 لیتا تھا۔ جی، 10 گنا فرق۔ یہ 10 گنا کیوں؟ اتنا زیادہ؟ میرا خیال ہے اس کی وجہ ویو 3 کی بہتر کوالٹی، تسلسل اور خاص طور پر آڈیو جنریشن ہے۔ بابا جی، ان سب کے لیے زیادہ کمپیوٹیشنل پاور چاہیے ہوتی ہے نا، تو یہ زیادہ پیچیدہ اور مہنگا عمل ہے۔ ہاں، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ اچھا، تو یہ ہو گیا کہ یہ کیا ہے اور کیسے ملے گا، لیکن اصل جادو تو پرومپٹ میں ہے، مطلب اسے بتانا کیا ہے۔ آئیں ذرا پرومپٹنگ پر بات کریں۔ بالکل، پرومپٹ یعنی وہ تحریری ہدایات جو آپ اے آئی کو دیتے ہیں، اور جیسا کہ ہاؤ ٹو ڈیجیٹل وغیرہ بتا رہے ہیں، ویڈیو کی کوالٹی ان ہدایات کی تفصیل پر بہت منحصر ہے۔ تو کیا کیا چیزیں اہم ہیں ایک اچھے پرومپٹ میں؟ بنیادی طور پر کئی عناصر ہیں۔ موضوع کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے، کانٹیکسٹ کیا ہو رہا ہے، ایکشن کس انداز میں، سٹائل کیمرہ کیسے حرکت کرے، کیمرہ موشن، کمپوزیشن کیسی ہو، کمپوزیشن ماحول کیسا ہو، ایمبینس، اور ہاں آواز کیسی ہو، آڈیو۔ اوہو، کافی کچھ ہے۔ یعنی صرف یہ لکھنا کہ عورت چل رہی ہے کافی نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے بجائے کچھ یوں: لال بالوں والی عورت تیز بارش میں رات کے وقت شہر کی چمکتی سڑک پر چل رہی ہے، نیون سائنس کی روشنی منعکس ہو رہی ہے، کیمرہ آہستہ آہستہ اوپر جاتا ہے۔ یہ زیادہ بہتر ہے۔ جی، اور پھر آتی ہیں جدید تکنیکیں جیسے ڈائلاگ شامل کرنا۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ آپ تقریباً اسکرپٹ کی طرح لکھ سکتے ہیں، بتائیں کون بول رہا ہے، جیسے مرد عورت کی طرف مڑتا ہے اور پوچھتا ہے، اور جذبات بھی شامل کر سکتے ہیں، وہ غصے سے جواب دیتی ہے۔ Where were you? In hell, in hell. یہاں بات واقعی بہت آگے چلی جاتی ہے۔ لیکن میٹ سچارٹن نے ایک ٹپ دی تھی کہ ڈائلاگ والے پرومپٹس میں لائن بریک نہ دیں، ورنہ شاید اے آئی بولنے والا حصہ نظر انداز کر دے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ ہاں، یہ کارآمد ٹپ ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، اے آئی ابھی سیکھ رہا ہے، تو یہ ٹپس مددگار تو ہیں، لیکن شاید ہمیشہ 100% کام نہ کریں، تجربہ کرنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح آڈیو کنٹرول میں بھی کافی گہرائی ہے۔ آپ ماحول کی آوازیں بتا سکتے ہیں، جیسے بارش، ٹریفک، پس منظر میں موسیقی یا خاص صوتی اثرات۔ اور سب ٹائٹلز اگر نہیں چاہیے تو اس کے لیے پرومپٹ میں نو سب ٹائٹلز لکھنا کام کرتا ہے، ایسا ریپلیکیٹ والے کہہ رہے تھے۔ انہوں نے تو تلفظ ٹھیک کرنے کے لیے صوتی ہجے کی مثال بھی دی تھی، جیسے ف لکھنا ف کے لیے۔ عجب، بہت ہی مخصوص۔ اچھا، اور کرداروں کو مختلف کلپس میں ایک جیسا کیسے رکھیں؟
یہ تو مسئلہ ہوتا ہوگا۔ ہاں، تسلسل ایک چیلنج ہے۔ ریپلیکیٹ کا مشورہ ہے کہ کردار کی تفصیلات جیسے بالوں کا رنگ، کپڑے، آنکھیں ہر پرومپٹ میں بالکل ویسے ہی دہرائی جائیں۔ لیکن کیا یہ باقی کام کرتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شکل بدل جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ فی الحال بہترین طریقہ ہے پر کامل نہیں۔ منفی پرومپٹس بھی مفید ہے، مطلب یہ بتانا کہ کیا نہیں چاہیے، لیکن لفظ نہیں استعمال کیے بغیر بس وہ چیزیں لکھ دیں جو نہیں دیکھنی، جیسے لوگ، عمارتیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ایسپیکٹ ریشیو یعنی 16.9 یا 9.16 یہ بھی بتانا ضروری ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، اس کی صلاحیتوں کی بات کریں تو ہاؤ ٹو ڈیجیٹل نے ایک تصویر سے پورا ویڈیو اشتہار بنا کر دکھایا تھا۔ اور مختلف انداز بھی ممکن ہیں، جیسے ایک حقیقت پسند سامورائی لڑائی یا پھر کرسٹل کی بنی کوئی خیالی دنیا۔ فلو ٹی وی پر تو اس سے بنی چھوٹی فلمیں بھی ہیں۔ جی ہاں، اس کے استعمال کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ رنٹ کا مضمون بھی یہی کہتا ہے۔ آپ تصورات کو ویژولائز کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا کے لیے مواد بنا سکتے ہیں، کہانیوں کے پروٹوٹائپ بنا سکتے ہیں، مارکیٹنگ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ تخلیقی کاموں کے لیے کافی طاقتور ٹول ہے۔ بالکل، یہ تخلیقی اظہار کے نئے دروازے کھول رہا ہے۔ اسی سلسلے میں ریڈٹ پر ایک ویڈیو کا ذکر تھا جو VO3 سے بنی تھی اور پرومپٹ تھیوری کے نام سے کچھ فلسفیانہ خیالات پر مبنی تھی۔ عنوان تھا "Prompts have feelings too"، مطلب یہ صرف ایک ٹول نہیں رہا، اب اس پر بھی بحث ہو رہی ہے۔ ہاں، یہ بات قابل غور ہے کہ یہ ٹیکنالوجی خود کیسے گہرے سوالات اٹھا رہی ہے۔ یہ صرف ویڈیو بنانے کا آلہ نہیں، بلکہ ہمارے حقیقت اور تخلیق کے تصورات کو بھی چیلنج کر رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ VO3 آواز کے ساتھ ویڈیو بنانے کا ایک بہت طاقتور ذریعہ ہے، لیکن اچھے نتائج کے لیے تفصیلی پرومپٹنگ بہت اہم ہے۔ بصری، آواز، ڈائیلاگ، سب کچھ۔ رسائی کے طریقے بھی مختلف ہیں اور یہ تخلیقی صلاحیتوں کے لیے نئے امکانات پیدا کر رہا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سننے والوں کے لیے۔ جیسے جیسے یہ ٹول زیادہ طاقتور اور عام ہوتے جا رہے ہیں، تو مخصوص ڈائیلاگ اور آواز کے ساتھ حقیقت پسندانہ ویڈیوز بنانے کی یہ صلاحیت، یہ کہانی سنانے اور معلومات یا شاید غلط معلومات پھیلانے کے طریقوں کو کیسے بدل سکتی ہے؟ جب کوئی بھی صرف ٹیکسٹ لکھ کر اپنی فلمیں ڈائریکٹ کر سکتا ہے، تو تخلیقی صلاحیتوں کی کون سی نئی غیر متوقع شکلیں سامنے آ سکتی ہیں؟